1439 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے جو ہجرت کی اس کو آج 1439 سال ہو کر شوال کا مہینہ 9 مہینے گزر کر 30 اور بھی کچھ اسلامی تاریخ کب بدلتی ہے؟ رات کے 12 بجے نہیں، مغرب کو اسلام کی تاریخ بدلتے رہتی ہے. ٹھیک ہے، آج میلادی 6 جولائی 2018 یہ ریکارڈ کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. الحمدللہ آج ہم لوگ یہاں پر جیسے کہ آپ سامنے دیکھ رہے ہو قرآن کی انسائکلوپیڈیا اس طرف ہندی میں ہے اور اس طرف اردو میں ہے. اسی طرح یہاں پر آپ دیکھو گے جو مدینہ المنورہ سے قرآن جو ہندی میں چھپا ہے ترجمہ وہ بھی ہے. اور یہ قرآن کی انسائکلوپیڈیا جو ہندی میں بنانے کی تیاری آج سے 20 سال پہلے شروع ہوئی تھی. فوراً ایک دن کا کام نہیں. ہم کو اگر خط بھی اپنے ابا کو لکھنا ہوتا ہے یا بیوی کو شوہر کو شوہر کو بیوی کو کسی کو بھی خط بھی لکھنا ہوتا ہے تو ایک دن لیتے ہیں سوچ کے سمجھ. یہ تو قرآن کی انسائکلوپیڈیا لکھی ہے، کس نے لکھی کیسے لکھی. آپ یہ یہاں پر جو موٹی کاپی دیکھ رہے ہیں اتنی بڑی کاپی میرے پاس بھی 10 سال پہلے آئی ہے 2008 1429 جب پرنٹنگ پریس کو جانی تھی. اس سے پہلے ایک کاپی میرے پاس آئی. کیسے آئی وہ سب بتاؤں. تو قرآن کی انسائکلوپیڈیا کے اوپر آج ہم لوگ انشاءاللہ درس شروع کریں گے. آج کے درس میں تقریباً جو بھی 1-1.5 گھنٹہ میں سے 1 گھنٹہ ملے گا مجھے. سب سے پہلی بات اس کتاب کے جو مؤلف ہیں یعنی آتھر جس کو کہتے ہیں ان کو ایک نظر میں ہم دیکھیں گے. وہ ایک نظر بھی کم از کم 5-6 صفحوں پر مشتمل ہے. ایک نظر بھی جیسے کہ میں آپ کو کہوں گا چاچا بس اس کے آگے مجھے نہ آپ کا نام معلوم ہے نہ گاؤں معلوم ہے نہ کتنے پڑھے لکھے معلوم ہے کہاں کام کرتے ہو کیا کام کرتے ہو کچھ نہیں معلوم. آپ کو ایک نظر میں کیا کہوں گا؟ سفید داڑھی والے بزرگ یا سفید داڑھی والے چاچا. اگر میں ناصر بھائی کو جانتا ہوں کیسے جانتا ہوں؟ نام سے جانتا ہوں ان کو ناصر بھائی کہوں گا، کون سے گاؤں کے کہوں گا وغیرہ. تو کتاب کے جو آتھر ہوتے ہیں ان کا انٹروڈکشن جب بھی کتاب پڑھی جاتی ہے تو پہلے یا آخر میں لکھی جاتی ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل ہمارے جتنے بھی علماء کرام ہیں جو ہم کو دروس دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث فلاں محدث نے فلاں کتاب میں لکھی. امام بخاری کی کون ساری کتاب ہے؟ تو امام بخاری کی کیا کہتے ہیں؟ صحیح میں ملی. امام مسلم کے صحیح میں ملی ہے نا. کتاب کا نام بھی دیتے ہیں اور امام کا نام بھی دیتے ہیں. اور جو درس دینے والا ہوتا ہے اس کو اس کتاب کے بابت معلومات بھی ہوتی ہے اور اس کو اس مصنف یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی سیرت بیان کر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات ہوتی ہے. یا پھر اگر وہ قرآن کے بابت آپ کو درس دے رہا ہے تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے. بغیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معرفت پر اگر کوئی قرآن کے اوپر یا قرآن کی کوئی ایک آیت کے اوپر درس دے رہا ہے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف اس کی پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. لیکن میں مصیبت تو نہیں کہوں گا لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت دیکھیے کہ اس نے اعوذ باللہ میں بھی اللہ کا نام لایا بسم اللہ میں بھی اللہ کا نام لایا. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک کہ ہم کو اللہ نہیں معلوم ہم آگے کیسے بڑھیں گے. ہاں اگر آپ کے بیٹی پر کوئی پیغام لاتا ہے دنیا کی بات
کے بعد میں جو کچھ تو معلوم ہوتی ہے. اسی طرح ہم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکمل معلومات یا معرفت حاصل کرنے ہوگی. جتنی ہماری استطاعت، آج تک کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا ہے کہ قرآن مجید کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے. قرآن مجید کا ترجمہ کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی صفت ہے. تو آج تک کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا. کہتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو اپنے فہم میں سمجھانے کی کوشش. اور سب سے بہترین فہم کس کا؟ جو جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تابعین کو تبع تابعین کو سمجھا. یعنی تابعین کو سمجھا، تابعین نے تبع تابعین کو سمجھا. اور سن ہجری 500 تک یہ کام مکمل ہو چکا. سن ہجری 500 یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تب سے لے کے سن ہجری 514 میں چلتی ہے. اگر 500 نکالو تو کتنے؟ 900 سال پہلے تک یہ کام مکمل ہو چکا. کیوں کہ 500 سال کے بعد کیا ہوا کہ لوگ الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیے. اس نے کہا، اس نے کہا، اس نے کہا، نئی چیز نہیں آئی. 500 تک کیا بتا کہ ادھر سے آیا پہلے کسی نے نہیں پڑھا، ادھر سے آیا پہلے کسی نے نہیں پڑھا. اور اس کو کیسے پرکھا جائے، یہ اصطلاحات الحدیث، جس کو حدیث کی پریبھاشا ہندی میں کہتے ہیں. حدیث کے کچھ کوڈز ہوتے ہیں سمجھنے کے. حدیث کی کیا آپ کو اصطلاح میں سمجھاؤں گا، پریبھاشا بھی سمجھاؤں گا، اس کی اصطلاح بھی سمجھاؤں گا. تو آج ہم لوگ انشاءاللہ سب سے پہلے مؤلف اس کتاب کے جو ہیں ان کو ایک نظر بھی دیکھیں گے. چاہے جا کے ٹائم چلا جائے، اگلی جمعہ کو بھی شروع کریں. اس کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہے. اس کے بعد جو مؤلف اس کتاب کے ہیں انہوں نے اس کتاب کے پیچھے ایک شبھ سوچنا، شبھ سوچنا، شبھ یعنی کیا؟ اچھی، سوچنا یعنی خبر، ایک اچھی بات، ایک اچھی خبر، ایک اچھا مشورہ کس نے دیا ہے؟ اس کتاب کے آتھر نے دیا. وہ میں پڑھوں گا آپ کے ساتھ. حالانکہ بہت پہلے، آج سے 10 سال پہلے پڑھ چکا ہوں، لیکن یہاں نہیں پڑھا تھا، نیٹ پر ڈالا تھا، بعد میں شاید نکل گیا. تو وہاں ایک سوچنا جو مؤلف کتاب، جس کو ہم لیکھک کہتے ہیں یا آتھر کہتے ہیں، ڈاکٹر پروفیسر محمد ضیاء الرحمن اعظمی حفظہ اللہ، ابھی زندہ ہے ماشاءاللہ. ابھی مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں اور صرف کتابیں لکھتے ہیں. مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں عشاء کے بعد. باب ملک فہد کے اندر جب جاؤ گے تو پہلی کرسی سے جہاں عشاء کے بعد. تو عشاء کے بعد وہاں کون حاضر ہوتا ہے؟ تقریباً بڑے بڑے علماء کرام، دکاتر، پی ایچ ڈی کریں، ائمہ کرام، وہ ان کے درس میں حاضر ہوتے ہیں. اور شاید ابھی تک بخاری مکمل ہو چکی ہے، تو مسلم پڑھا، دقیق پڑھا. تو آج ہم پھر اس کتاب کو کس نے چھاپا؟ مشہور و معروف ایک مکتبہ ہے دارالسلام، جس کو ہم جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، ورلڈ وائڈ. انہوں نے اس کے اوپر کیا لکھا ہے؟ پھر یہ کتاب کم از کم 8 جگہ سے پرنٹ کی. کتنی جگہ سے؟ 8 جگہوں سے پرنٹ ہوئی. اس میں سے میں نے 2 جگہوں کا جو مقدمہ ہوتا ہے، 2 جگہوں کے مقدمے میں جو علماء کرام ہیں انہوں نے جو بات رکھی ہے، کیونکہ میں اگر اپنی زبان سے کہوں تو شاید میری کم علمی رہے گی آپ کو سمجھانے کے لیے، لیکن اگر ماشاءاللہ تبارک اللہ اچھے عالم کی بات آپ کے سامنے پیش کرو تو شاید کہ آپ کو کچھ سمجھ آ جائے. تو اس میں یہ جو کتاب، بنارس کا نام سنا ہوگا آپ نے؟ بنارس میں زیادہ لوگ رہتے ہیں. ہاں بنارس، وارانسی میں کون رہتا ہے؟ زیادہ کون رہتا ہے؟
بھی چھاپی ہے الحمدللہ، اور وہ بمبئی سے چھپی ہے، صوبہ جنت اہل حدیث ممبئی والوں نے چھاپی ہے، اور یہ بھی ہم نے بہت سارے لوگوں کو گفٹ دیے. میں نے اپنے ہاتھوں سے پولیس والوں کو بھی گفٹ دیے، سی آئی ڈی والوں کو بھی گفٹ دیے. میری بیٹی کی شادی میں اچھے ہندو آئے تھے الگ الگ کیٹیگری کے، چاہے پولیٹیشین ہو، چاہے پولیس والا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ماشاءاللہ ہم نے ان کو گفٹ دی. بلکہ ختم ہو گئی کہ ہم کو اور نہیں، جتنی میں نے لے کر گیا تھا کہ اچھے لوگ ہوں گے. ہمارے جو ناصر بھائی ان کے بھائی تھے وہاں پر، اور بٹ رہی تھی علماء کرام وہاں دے رہے تھے دوسرے کو. اتنے میں مجھے زور سے بلایا، بولے مجھے بھی ادھر آؤ. ان کے بھائی نے بلایا مجھے، بولے ادھر آؤ. علی کوچاری نام ہے، پولیٹیشین ہے ماشاءاللہ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں. انہوں نے کہا ادھر آ کر، وہ سب پولیس والے کھڑے تھے. میں نے کہا کیا ہو گیا، میرے نام پر؟ تو بولے اس کو جانتے ہو؟ بولے نہیں. بولے یہ فلاں فلاں، یہ ہمارا بھائی ہے، اسی کی بیٹی اس گھر میں آئی ہے. ہاں، اور یہ جو کتاب کوئی مسلمان آج کا صرف مسلمان نہیں، وہ آپ کے ہندوؤں کا بڑا ہندو تھا، اور پھر وہ مسلمان ہوا، اور آج ہمارے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسلمان ہوا. شیخ جوہر احمد بولے انہوں نے کتاب لکھی ہے. جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ کوئی پہلے ہندو تھا، اچھا پڑھا لکھا تھا، پھر مسلمان ہو کے اچھا پڑھا لکھا ہو. کیا پڑھا لکھا ہو انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا. اس نے لکھی تو فوراً لوگوں نے، ہوتا کیا ہے کہ بازار میں جہاں کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو کیوں خریدتے ہو؟ یا تو بیسٹ سیلنگ بک ہے اس لیے خریدتے ہو، یا پھر اس کا جو آتھر ہے وہ فیمس ہوتا ہے کہ اس نے اچھا ہی لکھا ہو، یا جس کو آپ چاہتے ہو چاہے وہ اچھا لکھا ہو یا برا لکھا ہو، مجھے اس کی کتاب چاہیے. دو تین وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کتاب لیتے ہو. تو وہاں پر جو لوگ شیخ ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمن اعظمی کو نہیں بھی جانتے تھے، انہوں نے وہ کتابیں لینا شروع کر دیے، اور اس کا اثر بہت اچھا ہوا پولیٹیکل پارٹیز میں، اور جتنے بھی پولیس والے آئے تھے ان میں بہت اچھا اس کا اثر ہوا. اس کتاب کے اندر یہ کچھ کتاب کیوں لکھی گئی، اس کی وجہ کیا ہے لکھنے کی، یعنی اس کتاب کی، وہ خود مؤلف کتاب پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی نے لکھی. ہم اس کو اچھے سے سمجھیں گے، کوشش کریں گے اچھے سے سمجھنے کی. ہوتا کیا ہے، میں نے کتاب لی، ہم جب میں نے کہا اس کو میں نے لیا، فلاں نے کہا اس نے لیا، جا کے رکھتے پہلا پیج دے گا نہیں. ہم اس کو انشاءاللہ یہاں پر درس کی شکل میں اس کو سمجھیں گے، ہندی میں بھی ہلکا پھلکا سمجھیں گے، اردو میں بھی سمجھیں گے. اور اس کے اندر جو شیخ نے 9 ٹاپکس کے اوپر اس میں بات کی. کتنے ٹاپکس؟ 9 ٹاپکس، 9 موضوعات ہیں. 9 موضوعات کے تحت جتنے بھی قرآن کے اندر ٹاپک یعنی آئے ہیں، ورڈز تقریباً 450 یا 500 ورڈز جو ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اس کی تفسیر لکھی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ شیخ محترم ڈاکٹر پروفیسر ضیاء الرحمن اعظمی نے بہت ہی اہم وضاحت بھی اس کے اندر کی ہے. پھر اصطلاحات الحدیث انہوں نے بیان کی ہے، جیسے کہ حدیث، کون سی حدیث آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ آپ کون سی حدیثوں پر عمل کرتے ہو چاچا؟ صحیح حدیث، جیسے ایک صحیح حدیث ورڈ معلوم ہو گیا، اور ایک تو حدیث ورڈ معلوم ہو گیا، دوسرا صحیح معلوم ہو گیا، تیسرا ہاں جلدی بولو حسن، ہاں چوتھا ارے سب کو معلوم ہے، بولو ہاں مرسل، اور وہ بخاری کتاب ہو گیا، اور ہاں قدسی، ویری گڈ، اور ضعیف، ہاں، اور موضوع یعنی جھوٹی من گھڑت. میں نے ایک مرتبہ کہا کسی کو موضوع حدیث سے بولے رہے تو نا بہت اچھا ہے، اس نے سمجھا موضوع ہے ٹاپک. میں نے کہا موضوع ہے حدیث میں ٹاپک نہیں، موضوع ہے جو. ابے تو کیا بولتا ہے؟ میرا کزن تھا ساتھ میں بڑے
جو مین ٹیکسٹ ہوتا ہے، متن، سند، جامع، سنن، مسند. ایک ٹاپک اور آیا شیخ الاسلام. شیخ الاسلام کون ہو سکتا ہے؟ حاکم کون ہو سکتا ہے؟ حافظ کون ہو سکتا ہے؟ مجہول کون ہو سکتا ہے؟ اور راوی کون ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے. اور شیخ محترم نے ابھی تک جتنی کتابیں لکھی ہیں، میں سرسری طور پر پہلے آپ کو بتا دوں. قرآن کی انسائکلوپیڈیا کا کچھ حصہ تو میں نے لایا ہوں، میں نے مکمل ہے، لیکن 8 کے 8 ایڈیشن نہیں، 4 ایڈیشن میں نے لایا ہوں. شیخ محترم نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے ابو ہریرہ فداء مریم. 1979 میں لکھی کبھی، 1979. یہ اس وقت لکھی جب مستشرقین کس کو کہتے معلوم ہے کسی کو؟ مستشرقین یعنی وہ غیر مسلم ہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھا ہے، اسلام کی نالج دیا ہے، اور آپ کی امامت بھی کر رہا ہے، اور درس و دروس بھی دے رہا ہے. اچھے سے سمجھو اس کو، اچھے سے سمجھو. مستشرقین بنتے ہیں وہ بچپن سے ٹوپی، امامہ، داڑھی، جو جس جگہ پہ بھیجنا ہے اس جگہ کا کمپلیٹ، اس کو جغرافیہ، علم، اس کو بھیجنا، وہاں کی لینگویج لوگوں میں ملانا، اسلام کی کمپلیٹ نالج دے کے اس کو بھیجتے ہیں. اور ہمارے یہاں خالی پگڑی پہن لیا بس ہوتے ہیں، صوفی صاحب ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہوتے ہیں، ہے نا، 2 نماز آ کے اچھی آواز میں پڑھ لیا، 2 حدیث پڑھ لیا، قرآن کی آیت پڑھ لیا، او بس وہ دیکھتا ہے ہاں لوگوں کا میرے اوپر اعتبار ہوا ہے، تو وہ بولتے بولتے آہستہ بیچ میں من گھڑت حدیث چھوڑ دے گا. وہ آہستہ بولتے بولتے ایک ایسی بات بول دے گا کہ جو آپ کو اللہ سے دور کر دے گا، آپ کو نہیں معلوم، آپ اس کے اوپر ڈپینڈ. تو یہ جو ہے ابو ہریرہ کے اوپر مستشرقین نے جب یہ دھاوا بولا کہ انہوں نے 5000 احادیث کیسے یاد کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہونے کے بعد، یعنی انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے لکھی، تو اس کا پورا شیخ نے جو ہے نا، جب وہ ماسٹرز کر رہے تھے، ماسٹرز کے دوران ان کا جو رسالہ تھا وہ انہوں نے یہی چنا تھا. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ میں بتاؤں. پھر دراسات فی جرح و تعدیل، یہ 1983، یہ ساری عربی کتابیں ہیں، میں عربی کتابوں کا نام ہے، اور موٹی موٹی کتابیں ماشاءاللہ. جرح و تعدیل کس کو کہتے ہیں؟ کہ حدیث کے اوپر جو حکم لگاتے ہیں کہ ضعیف ہے، یہ ہے، یہ ہے، حکم لگتا ہے، وہ حکم کیسے لگتا ہے، کیوں لگایا جائے، تو اس کے اوپر پوری جو ہے اسٹڈی ہے. پھر 1988 میں کتاب لکھی دراسات فی الیہود والنصرانی، یہودیوں کے اوپر، نصرانی یعنی کرسچن کے اوپر. شیخ محترم نے ایک موٹی کتاب لکھی پہلے، اور ان کا پورا کمپیریزن عربی میں لکھا، جو بہت اللہ تعالیٰ نے قبول کروایا، اور تقریباً یونیورسٹیز کے اندر جو دعویٰ کا جو کورس ہوتا ہے اس کو سکھایا. یہودیوں کی کتابوں میں، نصرانی کی کتابیں میں، تورات، زبور، انجیل میں جو چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں اس کی تصدیق کیا نا. قرآن میں یہ کہا ہے نا کہ ہم نے قرآن کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، تو ظاہر تصدیق کی ہے کتاب ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب یعنی ایک کتاب میں بہت ساری کتاب، کون سی؟ وہ جو پہلے نازل ہوئی. تو اس میں جو چیز ہے، اور قرآن میں جو چیز ہے، اس کو لائن لگانا کہ بھائی اوکے. پھر اس میں ایک ایسی چیز ہوگی جو اللہ کے بہت ہی خلاف جائے،
پھر معجم مصطلحات الحدیث و لطائف الاسانید 1999 میں نکال دی. میں نے ابھی جو میں نے آپ کو ہلکا ہلکا نام دیا کوڈنگ، اس کی تفصیل مصطلحات الحدیث اور جو نیریٹرز ہوتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، میرے ابا سے سنا، اس کے اوپر کیسا وہ کتاب لکھی. پھر ایک چھوٹی سی کتاب ہے التمسک بالسنہ فی العقائد والاحکام. ہم لوگ سارے سنیے ہیں کیا کریں رشید صاحب، ہم لوگ سارے سنیے نا جمال بھائی، سنیے نا. کیسے سنیے؟ سن کر نہیں، سنت پر. سنت پر یعنی سنت پر یعنی حدیث پر. سنت یعنی کیا؟ حدیث. حدیث یعنی کیا؟ سنت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کا نام قرآن مجید رکھا ہے اور بہت سارے نام ہیں قرآن کے. اسی طرح قرآن کا نام کیا ہے؟ احسن الحدیث کی. قرآن کا نام کیا ہے؟ قرآن کے اندر ہے ہاں احسن الحدیث کی. کوئی ایک صاحب کہتا ہے کہ لہو الحدیث کی، لا حول ولا قوة. اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ حدیث سے پہلے اگر لہو الحدیث آتا ہے تب کیا، اور حدیث سے پہلے احسن الحدیث آتا ہے تب کیا، اور قرآن کی آیت میں آگے پیچھے جو ورڈ آیا ہے اس کے آگے پیچھے کیا ہے، وہ بڑے بغیر آپ اس کی معنی نہیں نکال سکتے. لہو الحدیث ہے کیا؟ لہو بات، میوزک، جس سے منع کیا. فالتو بات، قوالی، اس سے منع کیا. ہاں لیکن احسن الحدیث یعنی قرآن ہے کہ اس پہ آ جاؤ. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ قرآن کی جیسی ایک متشابہات ایک ایسی ہی چیز میں اور ایک نازل کرتا ہوں. وہ کس کے اوپر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا. تو وہ ہم کو پڑھنا نہیں، اس کو پڑھنے کا ہم کو حکم نہیں ہے. یعنی الف لام میم پہ 10 نہیں کیا جیسے اس میں ویسے اس میں نہیں. اس کو قرات کرنے کا ہم کو حکم ہے، اس کو قرات کرنے کا حکم نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہوتا ہے، جس کا ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سرسری بتایا، اس کی ڈیٹیلس بتاؤں. پھر حال ہی میں 2016 میں تقریباً 16 سال کتاب کو لکھنے کے بعد 22 والیوم میں الجامع الکامل فی الحدیث صحیح الشامل، شاید آپ نے نام سنا ہوگا جامع الکامل کا. تو جامع الکامل کی کتاب لکھی، اس کے بعد اوپر بھی بتاؤں میں نے تقریباً کوشش کی ہے شیخ محترم نے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی صحیح احادیث ہیں اس کو فقہی اعتبار سے جمع کریں، جو تقریباً 16,000 احادیث ہیں. پھر اسی جامع کامل کا یعنی موٹی ایک تخریج کے ساتھ اس کو اختصار کر دیا، سمرائز کر دیا، اس میں سے تخریج نکال دی. تو 5 کتابیں بن گئی. جیسے بخاری کی کتنی کتابیں ہمارے پاس 3 والیوم میں ہے نا، 3 والیوم میں آتی. اسی طرح جامع کامل کو 5 والیوم میں اختصار. بخاری بھی جو ہمارے پاس میں وہ مختصر ہی ہے، جو بخاری ہم کرتے ہیں وہ مختصر ہی ہے. اگر آپ اصل عربی کتاب پڑھو گے تو اس کے اوپر مختصر لکھا ہوتا ہے، سمرائز. اسی طرح انہوں نے بھی سمرائز بنایا، اور وہ سمرائز بنانے کے بعد انشاءاللہ اس کا ابھی ٹرانسلیشن چل رہا ہے. 2 والیوم کا تقریباً مکمل ہونے کو آیا ہے. وہ دعا کرو آپ جلدی سے کہ آگے کی 3 والیوم کا بھی کام ہو جائے. پھر اسی میں سے کتاب الادب العالی نکال کر جامع کامل سے ہی، اور جامع کامل سے اور ایک کتاب نکالی تحفۃ المتقین ما صح من الاذکار والرقیہ والطب عن سید المرسلین. تحفۃ المتقین جس کو ہم نے انڈیا سے چھاپی، اور میں سے بھی چھاپی گئی، پاکستان میں بھی چھاپی گئی الحمدللہ. اس میں جیسے ہمارے پاس میں حسن المسلم ہے نا، ایک فیمس کتاب چھوٹی سی حسن المسلم ہم پڑھتے ہیں، لیکن حسن المسلم میں بھی ساری دعائیں صحیح حدیث سے کی. ہاں یہ بھی آپ جا کے دیکھ کرو. اچھے علماء کرام نے جو ہے نا اس کے اوپر تحقیق کر کے ہم کو بتایا. ٹھیک ہے، تو شیخ نے جامع کامل سے ہی ساری احادیث نکالی اور ہمیں گفٹ کر دی، تحفہ کر دی المتقین، جس کی ہم نے 3,000 کاپیز انڈیا میں چھاپی. اور آپ نے جامع دارالسلام عمر آباد نام سنا ہوگا، وہاں سے شاید 2 مرتبہ چھپی گئی عربی کے اندر، اور 1 مرتبہ اردو کے اندر بھی چھپی گئی. 2015
1404 سارے عربی کتابیں، اردو اتنی نہیں، انگلش بھی نہیں، سارے عربی کتابیں موٹی موٹی کتابیں. تو یہ سن ہجری 1404 میں لکھی. فتح الغفور فی وضع الايدی علی صدور للعلامہ محمد حیات السندھی 1409 میں لکھی. ثلاثہ مجالس من امانی ابن مردویہ 1990 میں لکھی. المنة الکبریٰ شرح و تخریج السنن الصغریٰ للحافظ البیہقی، یہ بھی بہقی کی، وہ بھی بہقی کی، کبریٰ بھی بہقی کی اور صغریٰ بھی بہقی کی. ٹھیک ہے. تو اس میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے مذہب سے تھے، تو انہوں نے شافعی مذہب کی چیزیں اس میں جمع کی تھی، اور اس میں یہ اختصار نہیں کیا گیا تھا کہ یہ ضعیف نہیں ہونی چاہیے، من گڑت نہیں ہونی چاہیے، صحیح ہی ہونی چاہیے، ایسا کچھ نہیں تھا. تو شیخ محترم نے اس کو کر دیا اور بقیہ 3 اماموں کے بھی اقوال کو جمع کیا اور پھر اس کو کمپیئر کیا، مقارنہ کیا، اور جو قرآن اور حدیث کے نزدیک ہے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا. یہ 9 جلدوں میں کتاب، 9 جلدوں. یعنی شیخ محترم کی اگر کتاب میں یہاں رکھنا شروع کر دوں تو میں سمجھتا ہوں وہ ٹیبل کے آگے بھی چلی گئی، اتنی لکھی. اور پتہ نہیں آج تک ہم نے اتنی تو بھی کتاب کو، اتنا تو بھی حصہ کو پڑھا ہو، اتنا تو بھی حصہ کبھی ہم نے پڑھا ہو. پھر یہ ساری کتابیں جو میں نے اس وقت جو آپ کو بیان کی جو تقریباً 10 ہے وہ عربی کتابیں. ہندی میں شیخ محترم مقالہ لکھتے تھے اور وہ مقالہ کو جمع کر کے ایک کتاب بنی جس کا نام ہے قرآن کی شیتل چھایا، جو 1977 میں چھپی. کبھی شاید جب کہ کچھ لوگ یہاں پیدا بھی نہیں ہوئے، یا میں بھی بہت چھوٹا تھا، 10-12 سال. ٹھیک ہے. تو 1977 میں قرآن کی شیتل چھایا چھپی، اور قرآن کی شیتل چھایا جب دلی سے چھپی تو الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے اس کو پڑھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دی. اور قرآن کی شیتل چھایا کی وجہ سے حال ہی میں تقریباً 2-1 سال پہلے ایک بہت بڑا کانڈ ہونے سے بچ گئے جو ہمارے پھر قرآن مجید کی انسائکلوپیڈیا 2010 میں جو آپ کے سامنے انشاءاللہ آج ہم اس کے اوپر کلام کریں گے یا اس کے اوپر بات کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ابھی جو میں نے سرسری آپ کو بات بتائی ہے وہ اس کی تفصیل مجھے آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آسانی عطا فرمائے، اور آپ کو سمجھتے یعنی آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے دل میں اس کو اتارے سب سے پہلے، اور سمجھ بھی عطا کرے، اور اس کے بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کا کلام جو ہے سورہ فاتحہ یعنی اعوذ باللہ سے لے کے الناس تک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے. سمجھ کر پڑھنا بولے تو یہ نہیں کہ یعنی بسم اللہ یعنی اللہ کا نام معلوم ہے خلاص فنش آگے بڑھو، نہیں، ایسا نہیں ہے نا. ہم یہ قلم لینے گئے تو بھائی یہ قلم کتنی ہے؟ چاہے 100 ریال کی، وہ تو 15 ریال کی، 100 ریال کی کیوں لے رہے؟ فور ایگزامپل 2 سال پوچھتے ہیں نا. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا کلام آج فجر میں سنے، ماشاءاللہ جمعہ میں بھی سنے، جمعہ میں سنے یا سرت نماز کیا جمعہ میں زور سے پڑھے کہ آہستہ پڑھے؟ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ، ہاں زور سے پڑھے. واہ واہ واہ، یعنی آپ لوگوں نے سنا اس کو سمجھ بھی آئے؟ سمجھ کتنی بڑی سمجھ. میری زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے جبکہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں. میری زبان آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کیونکہ میں آپ کو کچھ بھی نہیں. اور جو خالق مالک رازق آپ کو رزق دے رہا ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا،
1960 में भी 1960 में आए तो कहते ये सबसे पहला लड़का था जो नॉन मुस्लिम था, जामिया में दाखिला लिया। ठीक है, और बहुत सारी बातें इसमें नहीं लिखी। ये शेख, मेरे शेख भी है और आपके भी शेख है, उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद है, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा शेख, न मैं आपका तालिब इल्म बन सकता हूँ और न आप मेरे शेख बन सकते हैं। फिर मैंने कहा ऐसा है कि सारे मुसलमान आपके तो भाई हैं ही हैं, सारे मुसलमान आपके भाई हैं, जैसे आपने इस्लाम कबूल किया, सगा भाई कोई नहीं है ना, मुझे छोटा बना दो, आप मेरे बड़े हो गए। कुछ दिन के बाद मैं बोला मुझे वो तुमने क्या फोन करी थी? मैंने कहा ऐसी सी दिन। बोला अच्छा ठीक है। वो दिन और आज का दिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भाई भाई के जैसे सारे काम करते हैं, अल्लाह का शुक्र। और यही वजह है कि ये सारी चीज़ें मेरे पास में हैं, मैं तो शायद मेरे पास में ना होती, है ना। तो शेख मोहतरम ने ग्रेजुएशन जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से किया 1960 में। मैं ये कह रहा था कि जब वो दारुस सलाम में गए तो ऑलरेडी 10वीं या 12वीं पढ़ के जा चुके थे। 1943 से 60 तक कितने साल हो गए? 17 साल। 17 साल में 12वीं, उस वक्त 12वीं थी, 11वीं थी, मैट्रिक थी। ठीक है, कर लिए थे। और जब वो ग्रेजुएशन के लिए वहां पर दाखिला लिया कॉलेज में, तो उनका रूम पार्टनर जो था, मैंने उन्हें बताता चलूं क्योंकि अंदर की बात है, जो रूम पार्टनर था वो हिंदू था, हॉस्टल के मुसलमान था, और ये टॉप किस्म के हिंदू थे, यानी उसका कुछ लगना भी नहीं थी, छूट छाप। तो उसने कहा अच्छा भैया एक काम करो, ये छोटा सा वर्गा है, ये वर्गा लो, मैंने कागज को, उसको आप पढ़ो, आप बहुत दंदनाते फिरते हो तुम्हारे हिंदुइज्म के ऊपर, बस ये कागजात को इसका करो। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का परिचय था, इस्लाम का परिचय था, बस एक छोटा सा कागज, दो ही चीज। हाँ, उन्होंने पढ़ी, उन्होंने यार ये मुझे पहले क्यों नहीं मालूम थी। अब वो रोज पढ़ रहे, फिर उससे मालूम क्या अच्छा ठीक है पर्चा लिखा किसने? बोले अपने ही प्रोफेसर ने लिखा है। यानी जिस कॉलेज में वो पढ़ते थे, शिवली कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, वो एक मस्जिद में, जैसे कि हमारे यहाँ जमात इस्लामी जो है, जमात इस्लामी में उनके पास में एक नज़म है दरसे कुरान, वो अच्छे इंजीनियर हो या स्कूल के टीचर वगैरह हो, अच्छे पढ़े लिखे लोग थे ना, दरसे कुरान करते रहते हैं। तो वो दरसे कुरान जो है वो मस्जिद में करते थे। बोले अपने, तो फिर वो बाहर जाके एक उनका सुनने की कोशिश किए और अपने उस्ताद को कहा, बोले उस्ताद ऐसा है कि आप हर रोज ये जो दर्स देते हो, क्या मैं आ सकता हूँ अंदर? हाँ बिल्कुल आओ, सबके लिए वो उनके लिए शौक लगा कि मैं कैसे अंदर जा सकता। तो फिर जो अंदर गए और धीरे धीरे मुसलमान हो चुके थे, लेकिन उनको ये डर लग रहा था कि मैं इकलौता हूँ, फिर मेरी बहन है, फिर मेरी माँ है, फिर बाप है, फिर हमारा घर। उस जमाने में कलकत्ता टॉप था, लोग बॉम्बे में नहीं आते थे, लोग काम धंधे के लिए कहाँ जाते थे? कलकत्ता जाते। कलकत्ता में इनका फॉरेन एक्सचेंज था, जो हम लोग फॉरेन एक्सचेंज देखते हैं ना आजकल, उस टाइम पे आई ब्रिटिश तो कलकत्ता में आई थी, फर्स्ट फॉरेन एक्सचेंज था, यानी अच्छे घराने से। एक दिन जब वो दरसे कुरान में आया कि तुम लोगों ने अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए, वो जो आया है उसके ऊपर मुकम्मल जब दर्स हुआ तो फौरन खड़े हो गए। बोले उस्ताद आपने आज एक बहुत अजीब बात बताई कि माँ बाप का दुख दर्द और संभालना चाहिए, क्या मैं अगर मुसलमान हो गया तब भी मैं कर सकता हूँ? वो ये समझ रहे थे कि अगर मैं मुसलमान हो गया तो सब कट है, मुझे नहीं कर सकता। तो उन्होंने फौरन कलमा पढ़ा, तो कुछ दिन छुपाया, फिर इनके ऊपर बहुत तकलीफें आई, बहुत तकलीफें आई, फिर छुपा के एंड में जो है वो जामिया इस्लामिया अपना जामिया दारुस सलाम पहुंचे उमराबाद। तो वहां जाने के बाद उनके थे बहुत इंटेलिजेंट,
کتنے سال شیخ جاتے ہیں عالم کا کورس کرنے کے لیے؟ عالم اور فاضل کا 7 سال، 6 سال، 7 سال، 8 سال اکارڈنگ 7 یا 8 سال. ہاں اچھا، سب سے بڑا چیلنج ان کو ہے کہ اردو آ رہی ہے عربی آ رہی ہے، ہندی انگلش آ رہی ہے بس. اور اس زمانے میں اردو، عربی اور فارسی اسی میں ہمارے علماء کرام نکلتے تھے، بڑی مشکل ہوئی. تو ایک شیخ نے کہا کہ یہ ایک شیخ کے پاس گئے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، انہوں نے بولے نہیں سیکھ سکتے. تو انہوں نے ان کو ہٹانے کے لیے بولے یہ نہیں آئے میرے پاس. بولے میں بہت بزی رہتا ہوں اور رات کو 3 بجے میں تہجد کے لیے اٹھتا ہوں، اس وقت اگر تم آئے میرے گھر پر تو میں سکھاؤں. اب گھر کا، کالج کا، رات کے 3 بجے کہ یہ ان کو کچھ کام بھی کرنا ہوتا تھا تاکہ 4 آنے 8 آنے 10 پیسے اس زمانے میں ان کو ملے، اپنا گزارا بھی چلے اور جامع بھی پڑھے. تو ایسا ٹف انہوں نے بتایا نا. اور رات کے 3 بجے کتے کو مارتے مارتے پہنچتے تھے ان کے گھر ہر روز. اور الحمدللہ 3 مہینے میں انہوں نے وہ عربی سیکھی جو عالم فاضل پورے 7 سال میں سیکھا. کتنے مہینے میں؟ اب ان کی پکڑ کوئی کر ہی نہیں سکتا جامعہ میں. اصل تو عربی ہے. اب جو گیا ہے اس کو اشارہ قریب، اس کو اشارہ بعید پہ 6 مہینے لگ گئے، 6 مہینے کے بعد وہ بھاگ گیا. ہاں رٹا مار مار کے بھاگ گئے. انہوں نے سٹ کیا، ختم کر دیا. اب جب کیا تو انہوں نے ہر سال 2 کلاس کو پاس کیا. 7 سال کیا، ہر سال انہوں نے 2 کلاس کی تعلیم کی ایک ہی سال میں. اور جب ایگزام اگر 3 گھنٹے کا ہے پیپر، پہلی سے لے کے 7ویں تک سارے بچے ایگزام میں، پہلی دوسری تیسری چوتھی ایسا لگتا ہے نا جب ایگزام ہال میں بیٹھتے ہیں تو پہلی سے لے کے 7ویں تک ایک ہی ٹائم پہ ایگزام ہوتا ہے، الگ الگ نہیں ہوتا ہے. تو یہ کیا کرتے تھے، 1 گھنٹہ جا کے پہلی کا ایگزام دیا، دوسرے گھنٹے میں جا کے دوسری کا ایگزام دیا. ایسے 2 گھنٹے میں پہلی دوسری ختم کی، تیسری چوتھی ختم کی. اور تیسرے سال میں جو ہے نا اور چوتھے سال کے اوائل میں جو انہوں نے پورا ختم کر دیا. اور اسی وقت ابن باز رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے کونسلر تھے، ان کو خط لکھا کہ میں ایسا ایسا نو مسلم ہوں اور ایسی میں پڑھائی کر رہا ہوں، کیا میں آ سکتا ہوں؟ پہلے فرصت میں ان کو بلایا.
اتنی بڑی رابطہ عالم اسلامیہ اس وقت. اب وہ کہہ رہے ہیں مجھے پروفیسر بننا ہے، تو رابطہ عالم اسلامیہ والے کہہ رہے کہ نہیں، یہاں پر آپ کو اتنی ملے، وہاں شاید سے پڑھ کر ملے. بولے نہیں، میری چاہت ہے کہ میرے پاس جو علم ہے میں لوگوں کو پہنچاؤں، اور بہترین جگہ جامعہ اسلامیہ ہے کیونکہ وہاں پر مختلف ملکوں سے بچے لوگ آتے ہیں، ان کے ذریعے جو ہے علم پھیلے گا اور مجھے کچھ کام کرنے کا موقع ملے گا. اور جو 3 گنا جو تنخواہ تھی نا، یعنی آپ تینوں کی مل کے ایک، وہ آپ کے اکیلی کی ایک تنخواہ پر یہاں سمجھ میں اتنا ڈفرینس، یعنی 60% لیس میں وہ پروفیسر آگے بن گئے. ڈاکٹریٹ کے مقالات کی نگرانی اور ان کے مناقشے. پھر ایک دن آج سے 45 سال پہلے یاد نہیں آ رہا، جب ملک فہد، ملک نہیں وہ پرنس کچھ کام سنبھالتے تھے، ان کو پتا چلا کہ ایک ایسا شخص ہے، ہندو تھا، مسلمان ہوا، سعودی عرب میں ہے، دل کھول کے محنت کر رہا ہے. تو انہوں نے ان کا آقا میں وہ شراب اب یہ گئے اپنا آقا تجدید کرنے کے لیے جسے ہم جاتے ہیں. تو سامنے کھڑکی والے نے کہا کہ بھیا تمہارا آقا کے اوپر لکھا ہے، جیسے آتا ہے نا کبھی کہ مدیر کو جا کے ملو، جوازت کو جا کے ملو، تو ان کو لکھا ہوتا ہے مدیر کو جا کے ملو. اب یہ پریشان، اب یہ سوچ رہے کہ کہاں غلطی کیا غلطی، بہت بڑے بڑے کام کیے انہوں نے، میں بیان نہیں کر سکتا ایسے بڑے بڑے کام کیے. مدیر کے پاس گئے تو مدیر بولتا ہے کہ پرنس فہد نے جو ہے کہا ہے کہ اس کو آقا محمد، تو کیا لگا ہے آقا محمد، تو پھر میں کیا کروں، کہاں جاؤں، میں تو میری زندگی ڈال دیا ہے یہاں پر. بولے نہیں، وہ پرنس فہد نے ایسا کہا ہے کہ اس کو آقا محمد دو، اس کو ڈائریکٹ نیشنلٹی، آقا محمد دو نیشنلٹی. الحمدللہ. تو شیخ محترم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آٹو نیشنل بنا. آج کل سب آٹو چلتا ہے نا، آٹو نیشنل بنا، اللہ کا شکر. جامعہ اسلامیہ میں ادارتی ذمہ داریاں، ایڈمن والی ذمہ داریاں جو شیخ کے اوپر تھی، مدیر البحث العلمی، علمی کا جو بحث ہوتا ہے اس کے مدیر تھے. مدیر مکتب الجالیہ دعوتی سینٹر زیر نگرانی جامعہ اسلامیہ. یہ مدیر مکتب جالیہ دعوتی سینٹر جو مدینہ المنورہ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ کا ہے، وہ آج بھی ہے اور شام میں چلتا ہے 5-6 گھنٹے. اور وہاں پر آپ اور میں جا کے داخلہ لے سکتے ہیں، آپ اور میں جا کے پڑھ سکتے ہیں. میرے ساتھی یہاں بیٹھے تمیز بھائی ہمارے کالج میں پڑھاتے تھے، آپ کو ہمارے تمیز بھائی انجینئر ہم دونوں جا کر میں شام میں ایک ساتھ پڑھے، یعنی سند ہے ہمارے پاس. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے وہ مدیر، پھر رکن تھے مجلہ الجامعہ الاسلامیہ، اور رکن تھے مجلس الجامعہ، اور رکن تھے مجلس العلمی، اور پھر امید کلیت الحدیث. امید یعنی کیا؟ پرنسپل، کلیت الحدیث کے پرنسپل. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ محمد کے آخر میں کہا ہے کہ اگر تم نے کام نہیں کیا، مسلمان کو چیلنج کیا گیا ہے، تو میں تمہارے جیسی قوم کو لے کر آؤں، تبدیل کر کے آؤں. دیکھو مسلمانوں نے کوئی کام نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بدلیہ گنج کے اس ہندو بچے کو جو بہت ہی نام چڑھا تھا، بلکہ اس کے چاچا نے تلوار لائی تھی اس کو کاٹنے کے لیے، وہ تلوار جو یہ خود ہر روز دھار لگاتے تھے مسلمانوں کو مارنے کے لیے. وہ شخص اسلام قبول کرنے کے بعد کلیت الحدیث کا کیا ہو گیا؟ پرنسپل ہو گیا. پھر دعوتی ان کے جو سفر تھے، ہندوستان، پاکستان، مصر، اردن، آسٹریلیا، سری لنکا، انڈونیشیا، ملیشیا، نیپال، برطانیہ، امارات العربیہ اور بہت سارے. اب آتے ہیں شیخ محترم کے استاد. ہم بھی خوش ہوتے ہیں کبھی کبھی کہ میں فلانے کا
کم ایک مرتبہ تو بھی مسجد نبوی میں وہ لگے ہوئے نا بہت سارے، ایک مرتبہ سے کیا لگا ہے تجسس، یا شاید وہ نماز کے وقت کے لیے دکان بند ہوتی ہے، آفس بند ہوتی ہے، ہوٹل بند ہوتی ہے، اس لیے جا کے نماز پڑھ کے آ جائے گا. ہاں کم از کم ایک مرتبہ. ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی آج نیٹ پر بھی فیمس ہے، ان کی ٹرانسلیشن، یہ ان کے استادوں میں تھے. شیخ محمد امین شنقیطی، شیخ حماد بن محمد انصاری، شیخ عبدالغفار حسن رحمانی، ڈاکٹر محمد امان علی الجہانی، شیخ عبد المحسن بن حمد العباد، ان کا نام تو آپ کو سنا ہوگا. شیخ العباد جو آج فقی ہیں، ان کے بیٹے بھی فقی ہیں. ان اساتذہ کرام کے علاوہ جن مشائخ کے دروس سے زیادہ علمی استفادہ کیا، ان میں سر فہرست کون ہے؟ علامہ شیخ عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ، چیف جسٹس سعودی ہے. یہ چیف جسٹس تھے سعودی عرب. علامہ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ، وائس چانسلر جامعہ اسلامیہ اور پھر مفتی اعظم سعودی عربیہ. جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ شیخ محترم اس وقت علمی دروس کہاں دیتے ہیں؟ مسجد نبوی میں صحیح بخاری اور مسلم کے درس. شیخ محترم کا محبوب مشغلہ، اگر میں آج آپ کو پوچھوں آپ کا محبوب مشغلہ، بولیں گے واٹس ایپ. ایک زمانے میں کرکٹ ہوا کرتا تھا، پھر ایک زمانے میں وہ گیم ہوا کرتے تھے، یعنی نیٹ والے گیم. وہ نیٹ والے گیم بھی ختم ہو گئے، شاید کم ہو گئے. ابھی واٹس ایپ، اس کی برائی اس کو، اس کا فارورڈ اس کو، بغیر دیکھے اس کی فلانا اس کو، اچھا ہو برا ہو بغیر دیکھے بنا لیتا ہو. مسجد میں اگر آپ کو خطبہ سمجھ آئے نہیں آئے تب بھی واٹس ایپ کیا ہے. شیخ کا محبوب مشغلہ ہندی اور عربی میں مقالہ نویسی اور تحقیق و تعریف. شیخ نے کبھی ٹائم کو ویسٹ نہیں کیا، یعنی پڑھتے تھے، لکھتے تھے،
झूठी है, ये सही है, उसने झूठ बोला, उसने सही बोला, गड़बड़। तो उसी वक्त उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ दिल में मांगी कि अल्लाह तू मुझे ऐसा इल्म दे कि मैं तेरे रसूल का कलाम एक किताब में लाऊं। तेरे कलाम को तूने महफूज कर दिया, तूने कह दिया कि तेरा कलाम महफूज होगा, और तूने ये भी कह दिया कि ऐसी ही आयत मैं मेरे रसूल पे नाजिल करता हूँ, वो भी तेरा ही कलाम है। महफूज तो हो चुका लेकिन 50 किताब में। ए अल्लाह तुमने तौफीक दी कि मैं किताब में। ये वजह है कि सन 2000 में अब उनका घर बड़ा है माशाअल्लाह, ऊपर से नीचे उतरे, नीचे लाइब्रेरी थी ऐसी बड़ी, कुटिया लगाई, कुछ खास 15 साल कुछ। मस्जिद नबी में भी अभी जो दर्ज देगा कि वो साल से थे। ये किताब तकरीबन होने के बाद, जामिया कामिल होने के बाद कुछ यकसो बंद फिनिश, पूरा मकतबा उनके पास है। उस जमाने से उनके जो है ना मददगार, वो भी पीएचडी तकाती हुआ करते थे इंटरनेट में लिखने के लिए, टाइपिंग करने के लिए। बोले मैंने एक चीज जो नहीं की जो सबने की और वक्त जाया किया, वो है कंप्यूटर को सीखना। मेरे वक्त के जितने भी उलमाए कराम मुहक्किकीन थे उन्होंने कंप्यूटर सीखा और इतनी बड़ी बड़ी किताबें आज तक नहीं लिखी। वजह ये कि फोन बड़ा करूं या छोटा करूं, लाल करूं या ब्लू करूं, इसी में होते। मैंने हाथ में लिखना शुरू कर दिया, टाइपिंग करने वालों को कहा कि आराम से टाइपिंग करते चलेगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। शेख की मोटी मोटी किताब है। तो वक्त तो कैसे हासिल किया जाए वो करते हुए उन्होंने ये किताबें लिखी। और अरबी तसानीफ के ऊपर जैसे कि मैंने कहा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जो पहली किताब लिखी वो दारुल किताब अल-मसरी अल-काहिरा से 1979 में प्रिंट हुई। फिर एक मरतबा और मकतबा अल-गरबा अल-अज़हरिया मदीना मुनव्वरा में 1418 ईस्वी में प्रिंट। अबू हुरैरा का नाम सुना है आप लोगों ने? अबू नाम सुना है? जरा एक मिनट बोलो, अबू हुरैरा। अरे भाई मैं दीवारों से नहीं गया। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ये कौन थे? सहाबी किसको कहते हैं उन्हें समझाऊंगा थोड़ी देर, उसके बाद हम पहले करोगे तो बोलेंगे मौलाना ने समझाया भी और कुछ ठीक है नहीं पूछ। अबू हुरैरा, हुरैरा है क्या? हुरैरा के अब्बा, वो हुरैरा के अब्बा नहीं थे। हाँ बोलो। बिल्ली 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 माशाअल्लाह, मेरे घर में भी बिल्ली, मेरे बच्चों को भी बिल्ली पसंद है, मुझे भी बिल्ली पसंद है, सबको बिल्ली पसंद है अगर साफ सुथरी है ना। बिल्ली वाले जैसे अपन बोलते ना, यहाँ पर आप लोग तो मार्केट में जाते होंगे तो एक दूसरे को कुछ नाम से पुकारते थे, उसका नाम ले लेते है ना। मार्केट में कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के नाम से उसको अबू बोलते हैं। हाँ है ऐसा कोई नाम आप लोगों के सामने? नहीं, ठीक है। तो सहाबी अल-जलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुस्तशरिकीन, मैंने भी थोड़ी देर पहले मुस्तशरिकीन क्या होता है समझाया था, किसी को याद है? जोर से कहो। तो तीन का लबादा पहन के बैठे हुए हैं, पूरा समझा क्योंकि जो बाद में आपको मालूम होना चाहिए ये जो दाढ़ी वाला यहाँ पर बैठा है पता नहीं क्या क्या पहनकर वो बोलता है, समझ में नहीं आता है। मुझे मालूम तो पड़े क्योंकि स्टार्ट में मैंने समझाया था, किसको समझ में आया एक आदमी को, क्योंकि जो मैंने समझाया हूँ वो मैं जरूर पूछूंगा। जी बोलो, बराबर बोलो, दोनों आगे बोलो। ये दिन के नाम पे बैठेंगे लेकिन दिन का काम नहीं करते, गाड़ी रखेंगे, सब कुछ करेंगे लेकिन देखो इन्होंने कहा दीन का नाम पर बैठेंगे लेकिन दीन का काम नहीं करेंगे वगैरह, थोड़ा सा नजदीक है। और दिन का काम असल ये काम करेंगे लेकिन सही
पेश करेंगे वो कौन होंगे? वो मुश्तरकीन। मुस्तशरिकीन यानी कौन? वो वो असल मुसलमान नहीं होंगे, मुसलमानों का लिबादा पहनने होंगे। ये ध्यान रखना, वो मुसलमान नहीं होंगे लेकिन आपसे ज्यादा उनको दीन का इल्म होगा। आज इंग्लैंड में जो क्लासेस चल रही है और पढ़ाया जाता है, आपने डॉक्टर सईद का नाम सुना है? जिन्होंने यहाँ पर ये जो दुरुस्त शुरू किया आज से 30-35 साल पहले, डॉक्टर सईद, उन्होंने जो पीएचडी करी वो मुस्तशरिकीन के ऊपर पीएचडी करी। किसके ऊपर? मुस्तशरिकीन के ऊपर पीएचडी करी। और जब मुझे पता चला कि उन्होंने मुस्तशरिकीन के ऊपर पीएचडी करी तो फौरन भागा उनके पास गया। मैंने कहा, शेख आपने तो पता नहीं कितने साल लगा दिए, मुझे 2 घंटे में बोले 2 घंटे में। मैंने कहा समझाओ। अच्छा ठीक है, बोले फलान। तो हम दोनों अकेले ही जगह पर बैठे वो बोलते थे, मैं लिखते चला। और उसके बाद जो भी उन्होंने बोला मैंने उनको पलटा दिया, वही समझा दिया जो मैंने सुना उनसे। बोले ठीक है। तो मुस्तशरिकीन वो होता है जो मुसलमान नहीं रहता, मुसलमान का लिबादा होता है, ज़ाहिरन भी बातिनन भी, और वो मुसलमानों के घरानों में घुसता है, मुसलमान की कौम में घुसता है और आपका इमाम बनता है, आपका खतीब बनता है, आपका मुबल्लिग बनता है, आप उसके पीछे चलते हो और आपको आहिस्ता आहिस्ता दीन से एक बात पर आपको ऐसा दूर कर देगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, बाकी सब आप करते रहो, एक बात आपको जन्नत में ले जाने के लिए काफी हो जाएगा। फिर दूसरी, फिर तीसरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए नमाज पढ़ते हैं। किसके लिए नमाज पढ़ते हैं? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसके लिए नमाज पढ़ता है? हाँ नहीं, मैंने तो सुना अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी नमाज पढ़ता है। अरे सुना है भाई, है ना? है नहीं, नाम मत लो, अभी समझ में आएगा। मैं नाम नहीं लूंगा, आप नेट पे जाओ। बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए तो उसका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्श से जमीन पर आया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले नबी का नमाज जनाजा पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है एक बुलबुला। अब वो असल में जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह करे वो अल्लाह के भगत हो जाए, यानी अल्लाह के इबादत करने वाले हो जाए। लेकिन जब इंसान किसी से मोहब्बत कर लेता है ना तो वो हट जाता है। अब वो कितना ही कुछ भी बोले, कैसा भी करे, आपको जो है ना कबूल रहेगा। और अगर आपने वो मट्टी थोड़ी सी हटा दी ऊपर से, बोलता नहीं तू ही गलत है, वो सही। समझ में आई बात किसी को? ये है ऐसा। आज वो इंसान भी जिंदा है और नेट पर भी चीज अवेलेबल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं उर्दू हिंदुस्तान में वर्ड। तो साहब जलील अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मुस्तशरिकीन समझ में आया? याद रहेगा, जितने भी आप 30, 40, 50 लोग हो सबको
کو اپنی ماسٹر کی ڈگری کے مقالے کے لیے منتخب کیا. اس کو ابو ہریرہ کے اوپر جو اعتراضات لگے اس کو اس کی سمجھ کی اور صحاح اور مسند احمد میں موجود کی ساری حدیثوں کو جمع کر کے دوسرے صحابہ کی حدیثوں سے مقارنہ کیا. مقارنہ یعنی کیا؟ کمپیریزن کیا. اور آخر میں اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر و بیشتر حدیثوں میں دوسرے صحابہ نے ان کی موافقت کی ہے. یعنی کیا؟ یعنی ابو ہریرہ کی مان لیجیے 1000 حدیث ہے اور دوسرے صحابہ کی بھی حدیث ہے تو پتہ چلا کہ ان کی حدیث اور دوسرے صحابہ کی حدیث سیم یعنی کچھ اختلاف. اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کو کھڑے ہوئے تو انہوں نے رفع یدین کیا, رفع یدین کر کے رکوع میں گئے اور رفع یدین کر کے رکوع سے اٹھے اور تیسری رکعت کو بھی رفع یدین کیا, یہ کس نے کہا؟ مان لیجیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا. اور ایسی روایت دوسرے بھی صحابی نے کہی تو پتہ چلا کہ دونوں کی حدیث سیم ہے. تو یہاں پر وہ ایک مقارنہ ایک کمپیریزن جو ہے پاس ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اور جن حدیثوں میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منفرد ہیں یعنی کہ وہ حدیث انہوں نے اکیلے میں ہی کہی اور دوسرے کوئی صحابی نے نہیں کہی ہے, ان کی تعداد بہت کم. ایسا ہو سکتا کیوں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی چھوڑ کر اصحاب الصفہ میں زندگی گزاری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اور صرف احادیث کو جمع کیا. علماء و طلباء میں جو یہ بات مشہور و متداول ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں کی تعداد 5374 ہے. کتنی یاد ہے؟ بلکہ لکھ کے رکھو ٹیلیفون کے اوپر لکھو ٹیلیفون میں کانٹیکٹ نیم ابو ہریرہ, فون نمبر 15374. میں طریقہ بتا رہا آج کے حساب سے تاکہ اگر کل بھول بھی جائے تو ابو ہریرہ اتنی حدیث کتنی لوگوں نے کتنی مشہور کری 5374. اس سے مراد مختلف اسانید ہے. مختلف اسانید ہے. ابو ہریرہ نے ابھی آپ لوگ کتنے مثلاً 50 لوگ فور ایگزامپل میں نے ایک حدیث بولی, آپ 50 لوگوں نے سنے نا. اب وہ 50 لوگوں نے جا کے اور 5 لوگوں کو کہا تو ایک حدیث کی 50 ہو گئی. حدیث کتنی تھی؟ ایک ہو گئی کتنی؟ 50. اسی طرح اگر حدیث ان کی 1000 کی اور 50 لوگوں کو ایک ساتھ کہا تو ہو گئی کتنی؟ 50,000 فور ایگزامپل ہے نا. نہ کہ خالص متون حدیث. متون حدیث کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام یعنی جو کلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول ہے ان کا ذکر کو, جیسے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ الفاتحۃ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں اس کو؟ متون کہتے ہیں. یہ آئے گا جب میں مصطلح الحدیث میں نہ ہوتا تھا. اور متون حدیث کی تعداد کسی بھی صورت میں 2000 سے زیادہ نہیں پہنچتی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ اگر دنیا بھر کے آج بھی اگر ہم سارے حدیث کو جمع کریں گے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ 2000 کے اوپر نہیں ہے. اب اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایام جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے ان پر یہ حدیثیں تقسیم کی جائیں, فوراً ہم دیکھتے نا کیا دیکھتے ہیں؟ 1000 ریال کے کتنے روپے ہو گئے, کتنے روپے وہاں پر کیا تو اس کے ریال کتنے پہ تقسیم کرتے نا اس کو ریٹ ایکسچینج ریٹ معلوم کرنے کی. اسی طرح رسول جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے سال گزارے اور ان سالوں کو جیسے کہ اگر 10 سال گزارے حدیث 5000 تو ایک دن میں کتنی حدیث ہو گئی؟ تقسیم کرو 5000 10 سال یعنی کتنے دن ہو گئے؟ 3000 کچھ دن ہو گئے, 3600 دن ہو گئے. 10 سال ایک سال میں 360 دن ہو گئے یعنی ایک حدیث 1.5 حدیث فور ایگزامپل. میں ایک مثال دے رہا ہوں, آگے صحیح بات بتا رہا ہوں. تو روزانہ 2 حدیث سے زیادہ نہیں بنتی کیونکہ آپ نے غزوہ خیبر میں اسلام قبول کیا جو کہ سن ہجری 7 میں واقع ہوا. سن ہجری 7 میں واقع ہوا. سن ہجری 7 سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے سال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے اس کو اگر آپ تقسیم کریں گے
نکاح ہونے تک, پردہ کرنے تک کتنے تھے؟ 1000. جی 1000 جینے میں کتنے سال ہو گئے؟ 3 سال پلس, ہے نا. اس نتیجے نے علماء طلباء کے درمیان زبردست انقلاب برپا کر دیا اور ان سارے اعتراضات کا ازالہ ہو گیا جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائے جاتے تھے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہتے تھے, اس لیے ان کا یومیہ 2 حدیثیں حفظ کرنا قابل اعتراض نہیں ہے. مؤلف کا ماسٹر کا رسالہ تھیسس تقریباً 800 صفحات پر مشتمل تھا. اس کا مختصر نمونہ 2-3 بار شائع ہو چکا ہے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ وبحمدہ, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یا اللہ جو بھی ہم نے سیکھا ہے, جو بھی میں نے سنایا ہے, اس میں جو بھی اچھا ہے میری طرف سے ہے, اس میں اگر کہیں سے میری کچھ غلطی ہو گئی ہے میری طرف سے, شیطان کی طرف سے, میرے بھی زبان سے نکال, میرے بھی دل سے نکال, اور جس نے سنا ہے یا پھر جو بعد میں سنے گا ان کے بھی دل و دماغ سے نکال, اور جو بھی اچھا جو میری طرف سے ہے ان کے دل و دماغ میں جو ہے نا اس کو ثبت کر, اور ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے, اور قرآن کو سمجھنے, اس کے اوپر عمل کرنے اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق دے.